القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ. وما يترك به حقيقة اللفظ 5 أنواع. أحدها دلالة العرف، وذلك لأن ثبوت الأحكام الألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم. مثاله لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس العصفور والحمامة. وكذلك لو حلف لا يأكل بيزا كان ذلك على المتعارف فلا يحنث بتناول بيز العصفور والحمامة. وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز، بل جاز أن تثبت به الحقيقة القاصرة. ومثاله تقييد العام بالبعث. وكذلك لو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى أو أن يضرب بثوبه حتيب الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف. فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ. یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کے ذریعے الفاظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں. وما یترک به حقیقت اللفظ 5 انواع، اور وہ چیزیں جن کے ذریعے لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے 5 قسم پر ہیں. احدها دلالت العرف، ان میں سے ایک ہے عرف کی دلالت. وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم. ان میں سے ایک عرف کی دلالت ہے، اور یہ اس لیے کہ احکام الفاظ سے اس وجہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ لفظ متکلم کے معنی مرادی پر دلالت کرتا ہے. فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم. پس جب معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہوں گے تو معنی متعارف اس بات پر دلیل ہوں گے کہ بظاہر یہی معنی متعارف اس لفظ سے مراد ہے، لہذا اسی معنی پر حکم مترتب ہوگا. مثاله لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس. دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کے متروک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا، کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فلا يحنس برأس العصفور والحمامة، تو یہ قسم ان سروں پر حمل ہوگا جن کو لوگ پہچانتے ہیں، لہذا چڑیا اور کبوتر کے سر خریدنے سے وہ حانس نہیں ہوگا. وكذلك لو حلف لا يأكل بيزا كان ذلك على المتعارف فلا يحنس بتناول بيز العصفور والحمامة. اسی طرح کسی نے قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا تو یہ شخص چڑیا اور کبوتر کے انڈوں کو کھانے سے حانس نہیں ہوگا. وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز بل جاز أن تثبت به الحقيقة القاصرة. اور اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ حقیقت کا متروک ہو جانا مجاز کی طرف رجوع کو واجب نہیں کرتا ہے، بل جاز ان تثبت به الحقیقة القاصرة، بلکہ اس سے حقیقت قاصرہ کا ثابت ہونا ممکن ہے. ومثاله تقیید العام بالبعض، اور اس کی مثال عام کو بعض کے ساتھ مقید کرنا ہے. وكذلك لو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى أو أن يضرب بثوبه حتيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف. اسی طرح کسی نے حج کی نظر کی یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی نظر مانی یا اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مارنے کی قسم کھائی
اس پر افعال معلومہ کے ساتھ حج لازم ہوگا، لوجود العرفی، کیونکہ عرف یہی ہے۔ فصل فیما یترک بھی حقائق الالفاظ، اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان مواقع کو بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں معنی حقیقی متروک ہو جاتے ہیں اور معنی مجازی پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہاں مصنف نے کل 5 ایسے مقامات بیان کیے ہیں جہاں معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی پر عمل کیا جاتا ہے۔ پہلا مقام ہے دلالت عرف، اور عرف 2 ہیں، ایک تو عرف عام اور دوسرا عرف خاص۔ عرف عام کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کا عرف، اور عرف خاص کا مطلب ہے کہ کسی مخصوص جماعت نے کوئی عرف بنا لیا ہو۔ اور دلالت عرف کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام یا عرف خاص کے اعتبار سے لفظ کا کسی معنی میں مشہور ہو جانا، یعنی لفظ معنی حقیقی کے علاوہ اگر کسی دوسرے معنی میں عام لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا یا کسی مخصوص جماعت کے درمیان مشہور ہو گیا تو اس صورت میں لفظ کے حقیقی معنی مراد نہ ہوں گے بلکہ معنی متعارف مراد ہوں گے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ احکام الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں، یہ بات تو مسلم ہے، اور لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی متکلم کی مراد ہے۔ لہذا جب لفظ کے ایسے معنی موجود ہوں جو لوگوں کے درمیان متعارف ہیں تو یہ معنی متعارف اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس لفظ سے یہی معنی متعارف مراد ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اور جب معنی کا متعارف ہونا مراد متکلم کی دلیل ہے تو حکم اس معنی متعارف پر مرتب ہوگا، حقیقی معنی پر مرتب نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس صورت میں حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چاہیے آپ کے ذہن میں رہے کہ دلالت عرف کی وجہ سے معنی حقیقی اس صورت میں متروک ہوگا جس صورت میں معنی حقیقی مستعمل نہ ہو۔ اس لیے اگر وہ معنی مستعمل ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک مجاز کے مقابلے میں حقیقت مستعملہ پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثالہ لو حلف لا یشتری راسا فهو علی ما تعارفہ الناس، دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کے متروک ہونے کی مثال مصنف نے دی ہے۔ تو ایک مثال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا کر یوں کہا کہ واللہ لا اشتری رأسا، بخدا میں سر نہیں خریدوں گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حالف کا یہ کلام صرف ان سروں کو شامل ہوگا جن کی خرید و فروخت لوگوں میں متعارف ہے، جیسے گائے کا سر، بکری کا سر، بھینس کا سر وغیرہ وغیرہ۔ اور جن سروں کی خرید و فروخت لوگوں میں متعارف نہیں ہے، جیسے کہ چڑیا ہے، کبوتر ہے، تو یہ کلام ان کو شامل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر قسم کھانے والے نے گائے یا بکری یا بھینس کا سر خریدا تو حانث ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے چڑیا یا کبوتر یا اس طرح کسی اور پرندے کا سر خریدا تو حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ لفظ راس اپنی حقیقت کے اعتبار سے چڑیا اور کبوتر کے سروں کو بھی شامل ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں متعارف نہیں ہے اس لیے یہاں اس کے معنی متروک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے قسم کھائی اور یوں کہا کہ واللہ لا آکل بیضا، بخدا میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ حالف کا یہ کلام صرف ان انڈوں کو شامل ہوگا جن کو کھایا جاتا ہے، یعنی جن کا کھایا جاتا ہے لوگوں میں متعارف ہے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، تو ان کا اگر انڈا کھائے گا تو حالف حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر چڑیا کبوتر کا انڈا کھایا تو فرماتے ہیں حانث نہیں ہوگا، اور حانث اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ انڈا لوگوں کے درمیان متعارف نہیں ہے، ان کے معنی متروک ہو گئے ہیں، تو حالف کے کلام میں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عرف بدلتا رہتا ہے، چنانچہ اگر کسی زمانے میں ایسا ہو گیا کہ مرغی اور بطخ کا انڈا نہ کھایا جاتا ہو اور چڑیا اور کبوتر کا انڈا کھایا جاتا ہو تو وہ حکم بدل جائے گا، تو اس صورت میں وہ مرغی اور بطخ کا انڈا اگر کھاتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، اور چڑیا اور کبوتر کا انڈا کھاتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ، یہاں سے
مصنف رحمۃ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ سابقہ دونوں مسئلوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر حقیقت متروک ہو جائے تو مجاز کا رجوع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی حقیقت کے متروک ہونے سے حقیقت قاصرہ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ حقیقت قاصرہ یہ ہے کہ حقیقت جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے بعض افراد کا ارادہ کر لیا جائے اور بعض افراد کو ترک کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر پچھلا والا مسئلہ لے لیجیے، لفظ راس سر، یہ گائے، بکری، بھینس اور اس کے علاوہ دیگر جانوروں کے سروں کو شامل ہے، لیکن یہاں پر گائے، بکری اور بھینس کے سر کا ارادہ کیا گیا ہے اور باقی دیگر جانوروں کے سروں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ بھینس سے مرغی اور بطخ کے انڈے کا ارادہ کیا گیا ہے اور باقی پرندوں کے انڈے کو ترک کر دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت قاصرہ۔ تو مصنف نے یہی بیان کیا قاعدہ کہ ہم نے جو دو مسئلے بیان کیے ہیں مثالوں میں، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حقیقت کے متروک ہونے کے بعد حقیقت قاصرہ کا ارادہ کیا جاتا ہے، مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ حقیقت قاصرہ کی مثال عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا ہے، یعنی اگر عام کے بعض افراد کو خارج کر کے بعض کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا تو یہ حقیقت قاصرہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر مطلق کو کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا گیا تو یہ بھی حقیقت قاصرہ کہلائے گا۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ جس طرح سابقہ دونوں مسئلوں میں حقیقت متروک ہے اور حقیقت قاصرہ مراد ہے، اسی طرح ان مسئلوں میں بھی حقیقت متروک ہے اور حقیقت قاصرہ مراد ہے۔ دو مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج کی نظر کی تو اس پر وہی حج لازم ہوگا جو لوگوں میں متعارف ہے، یعنی اسے احرام باندھنا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا، عرفات میں حاضری دینی پڑے گی، مینا میں جانا پڑے گا، اور جو حج کے افعال ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ حج کے لغوی معنی اور حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے، یعنی وہ کہے کہ میں نے بھائی اس سے لغوی معنی ارادہ کیا تھا، حج کے لغوی معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو یہ معنی مراد نہیں ہوں گے عرف کی دلالت کی وجہ سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جانے کی نظر کی تو اس پر بھی پیدل چل کر حج شرعی لازم ہوگا، تجارت یا عمرہ کے لیے پیدل جانا مراد نہ ہوگا، کیونکہ لوگوں میں اس کلام کے پہلے معنی متعارف ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ پر مارنے کی نظر کی تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مطلقاً کپڑا مارنا مراد نہ ہوگا، بلکہ حج شرعی مراد ہوگا، کیونکہ یہ کلام حج شرعی میں متعارف